نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ۔ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے فائدے اور فضیلت۔ محترم ناظرین، ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین کہتا ہے تو اسی وقت فرشتے آسمان پر آمین کہتے ہیں۔ اگر اس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے تو اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، سورہ فاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے اور یہ سورہ فاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس کی صرف 7 آیات ہیں۔ آسمان بھی 7 ہیں، زمینیں بھی 7 ہیں اور ہفتے کے دن 7 ہیں۔ خانہ کعبہ کے چکر بھی 7 ہیں، یعنی جو طواف کیے جاتے ہیں تو وہ بھی 7 ہیں۔ اس سورت کے بہت سارے نام ہیں اور اس سورت کو فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کی ماں۔ اس سورت کو سورۃ القرض بھی کہا جاتا ہے، سورہ واقعہ بھی کہا جاتا ہے، سورہ کافیہ بھی کہا جاتا ہے۔ کافیہ اس لیے کہتے ہیں کہ دوسری سورتوں کے بدلے میں یہ کافی ہے۔ جو شخص بھی 3 دن تک اس سورت کو پڑھ لیتا ہے، یعنی جس گھر میں 3 دن تک یہ سورت اس طرح سے پڑھی جاتی ہے تو اس شخص کے پاس اس گھر میں اتنا رزق آتا ہے، اتنا مال و دولت آتا ہے کہ سب گھر والے حیران ہو جاتے ہیں، رشتہ دار حیران ہو جاتے ہیں۔ اتنا رزق ملتا ہے کہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں سورۃ فاتحہ کا پہلا نمبر ہے تو مال و دولت میں بھی اس شخص کا پہلا نمبر ہی لگ جاتا ہے۔ اب آپ وظیفہ ملاحظہ فرمائیں کہ غور سے سنیں آپ نے سورہ فاتحہ کو کس طریقے سے پڑھنا ہے اور کس وقت پڑھنا ہے۔ مکمل طریقہ سننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ایسی برکتوں اور رزق کا نزول ہوگا کہ زندگی میں نہ رزق کی پریشانی آئے گی اور نہ گھر میں کوئی مصیبت آئے گی اور نہ گھر میں کوئی بیماری آئے گی۔ ہر طرح کی مشکل آپ کی آسان ہو جائے گی۔ اس عمل میں سے بہت سے لوگوں کی زندگیاں بدل چکی ہیں، کئی لوگوں کی دعائیں قبول ہوئی ہیں، کئی لوگوں کے مسائل حل ہوئے ہیں۔ جس نیت کے ساتھ اس سورت کو پڑھیں گے یا جو بھی ارادہ رکھ کر اس سورت کو پڑھیں گے، انشاءاللہ العزیز 3 دن مکمل ہونے سے پہلے آپ اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر کوئی شخص مقروض ہے تو قرض ادا کرنے کا تمام بندوبست ہو جائے گا اور تمام قرضہ 3 دن میں اتر جائے گا۔ اللہ کی غیبی مدد آئے گی اور مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ کوئی شخص شادی کی نیت سے پڑھے، ہر طرح کی رکاوٹیں اور بندشیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس سورت کے اندر بہت زیادہ تاثیر اور طاقت رکھی گئی ہے۔ اس ایک عمل کے ذریعے آپ دنیا کا ہر کام کر سکتے ہیں۔ جو اس عمل کو کر لیتا ہے وہ دنیا میں عزت پاتا ہے، آخرت میں عزت پاتا ہے، شہرت ملتی ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، لوگ اس پر بھروسہ کرتے ہیں، رشتہ دار اس کے آگے پیچھے ہوتے ہیں۔ اس سورت کو سورہ شافیہ بھی کہا جاتا ہے۔ شافیہ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک صحابی نے دیکھا کہ ایک شخص مرگی کے دورے میں گرفتار ہے۔ اس کے کان میں یہ سورت پڑھی تو اس کو فوراً سے آرام مل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا اور سارا واقعہ بیان کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورت شافیہ ہے اور ہر مرض کی دوا ہے۔ کوئی روحانی بیماری ہو، کوئی جسمانی بیماری ہو، تمام بیماریوں کا علاج، ہر پریشانی کا علاج اس سورت کے اندر موجود ہے۔ اس سورت کو سورۃ الصلاۃ بھی کہا جاتا ہے، یعنی ہر نماز کے اندر ہم اس سورت کو پڑھتے ہیں اور پڑھنا بھی لازمی ہے، نہیں پڑھتے تو نماز نہیں ہوتی۔ اس سورت کو سورۃ سوال بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس سورت میں بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے اور اس میں دعا مانگنے کا طریقہ ہے۔ اس سورت میں سب کچھ ہے کہ ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، تمام حمد اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اس کے بعد انسان اپنی محتاجی اور بندگی کا ذکر کرتا ہے، پھر اس کے بعد شکر بھی ہے۔ اس سورت میں سب کچھ ہے اور اس سورت میں بندوں کو رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنے اور دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ جو اس سورت کو پڑھتا ہے اس کی ہر دعا قبول ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ اللہ کی ذات سے جو مانگتا ہے اس کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ اس سورت میں صرف 7 آیات ہیں، 27 کلمے ہیں اور 140 حروف ہیں۔
یہ ایک ایسی صورت ہے جس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، اس کی جتنی برکتیں بیان کی جائیں وہ کم ہیں۔ اس کی شان و عظمت بہت بلند ہے۔ اس صورت کو آپ نے 3 دن تک کوئی بھی ایک وقت مقرر کر لیں، چاہے وہ فجر کی نماز کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد، جو آپ کو سہولت ہو اس وقت کو مقرر کر لیں، اور 3 دن تک ناغہ کیے بغیر آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اور اول و آخر آپ نے درود ابراہیمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی کے علاوہ اس عمل خاص میں آپ کوئی دوسرا درود پاک نہیں پڑھ سکتے۔ دوسری بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ کہ اس وظیفے کے اندر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم کو الحمد کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ جب پڑھیں گے بڑی سے بڑی بیماری بھی ختم ہو جاتی ہے، بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جاتی ہے، بڑی سے بڑی مشکل آسان ہو جاتی ہے، اور جتنا رزق مانگا جائے رب جل شانہ اس سے زیادہ اپنے بندے کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ یہ ایسا عمل ہے جو یہ 3 دن کا عمل آپ کی 7 نسلوں کو آباد کر دیتا ہے۔ اس عمل کی طاقت سے آپ کو تو رزق ملنا شروع ہو جائے گا، لیکن اس عمل کی اتنی تاثیر اور طاقت ہے کہ آپ کے گرد و نواح اور آپ سے ملنے والے جو آپ کے دوست احباب، آپ کے رشتہ دار، جو آپ کے ہمسایوں کو بھی اس عمل کی برکتیں نصیب ہو جاتی ہیں۔ اس عمل کا فائدہ ان سب کو پہنچتا ہے اور ان کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ جو یہ شخص عمل کر کے اپنے لیے دعا کرے اس کی رب دعا قبول کرتا ہے، جو کسی اور کے لیے دعا کرے اللہ اس کے حق میں بھی اس بندے کی دعا کو قبول و منظور فرما لیتے ہیں۔ اس عمل کے اول و آخر میں آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو الحمدللہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ جیسا کہ میم الحمدللہ پڑھنا ہے، آپ نے اس کو 140 بار پڑھنا ہے۔ کیونکہ اس صورت کے 140 حروف ہیں، آپ نے حروف کی تعداد کے برابر 3 دن تک بلا ناغہ پڑھنا ہے۔ وقت ایک ہو، جگہ بھی ایک ہو، کوشش کریں کہ جائے نماز بھی ایک ہی ہو۔ ایک پانی کی بوتل پاس رکھ لیں اور اس پر دم کر لیں۔ گھر میں کسی مریض کو وہ پانی پلائیں گے تو اس کو شفا ملے گی۔ اس پانی کو گھر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور باہر کسی کو یہ پانی مت پلائیں، کیونکہ اگر کوئی اس کے اوپر اثرات ہوں گے تو وہ آپ کو دفاع کرنے میں مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے اس پانی کو صرف گھر میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جب آپ نے اس سورت کو 140 بار پڑھنا ہے تو آخر میں آمین بھی کہنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سجدے میں سر رکھ کر 7 مرتبہ اپنی حاجت کی دعا کرنی ہے، کیونکہ اس کی آیات بھی 7 ہیں۔ مثلاً یہ کہ یا اللہ میں مقروض ہوں، مجھے اس عمل کی برکت سے قرضے سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ میں غریب ہوں، اس عمل کی برکت سے میرے لیے رزق کے تمام دروازے کشادہ فرما۔ جتنی بھی دعا مانگنا چاہتے ہیں اپنے مقصد کا نام 7 مرتبہ لینا ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل 3 دن تک کریں تو آپ کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ بدن کا درد ہو یا بخار ہو، کینسر ہو یا پھر کالا یرقان، فالج، زکام، لیکوریا اور ہر طرح کی چھوٹی بڑی بیماریوں کے لیے سورۃ الفاتحہ کا عمل نہایت آزمودہ ہے۔ اس عمل کے نتائج عجیب و غریب ہیں، اور جس نے بھی یہ عمل کیا اس کو نمایاں تبدیلی محسوس ہوئی۔ عمل درج ذیل ہے۔ نماز فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان 41 مرتبہ سورہ فاتحہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ملا کر پڑھے اور اول و آخر 7 مرتبہ درود پڑھے۔ عمل اس طرح کرے: بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔